السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے تاکہ ان کی زندگی سے ہم کچھ لیسنز لرن کر سکیں اور ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر سکیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صالح عورتوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسز تھیں، ان کی وائف تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی۔ وہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار عورت تھیں، اپنے ہسبینڈ کی بہت اوبیڈینٹ تھیں، اور اپنے ہسبینڈ کا انہوں نے ہر حالات میں ساتھ دیا تھا۔ بہت بڑی ایج تک، بڑھاپے تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور سورہ ہود میں ان کا ذکر آتا ہے کہ کیسے اینجلز ان کی طرف آئے تھے ان کے گھر ایز اے گیسٹ، اور انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کو اولاد ہوگی۔ تو اس بات پر حضرت سارہ علیہ السلام مسکرا گئی تھیں کہ بڑھاپے میں ان کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اینجلز نے بھی کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر تعجب نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سب کچھ پاسبل۔ اس واقعے کی ڈیٹیل کے لیے آپ سورہ ہود کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی قرآن پاک میں بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر سفر میں ساتھ دیتی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی۔ جب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا اور ان کو ہجرت کرنا پڑی، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی۔ جب وہ ملک شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں ایک ملک آیا جس کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جب وہ کسی شوہر بیوی کو ساتھ دیکھتا تو شوہر کو مار دیتا اور بیوی کو چھین لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور اسی طرح وہاں کے جو لوگ تھے اس ملک کے، انہوں نے اپنے بادشاہ کو بھی انفارم کر دیا تھا کہ ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ہمراہ ایک عورت ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بادشاہ کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے، جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے فوراً ان سے حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تھوڑی سی حکمت سے کام لیا اور جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا کہ سارہ علیہ السلام میری بہن ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا، اس ظالم بادشاہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں دریافت کیا تھا تو میں نے آپ کو اپنی بہن بتایا، تو اب آپ میری بات کو نہ جھٹلانا۔ سارہ علیہ السلام جو کہ پہلے ہی بہت اوبیڈینٹ تھی، انہوں نے اپنی اوبیڈینس کو یہاں پر پروف بھی کیا۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہی بھجوا کر سارہ علیہ السلام کو بلوا لیا، اور جب سارہ علیہ السلام دربار میں پہنچی تو اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو ہراس کرنے کی کوشش کی، ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ تب سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اس بادشاہ پر فوراً ایک عذاب بھیجا۔ اس بادشاہ کے ہاتھ اور پاؤں زور زور سے کانپنے لگے، جیسے آپ نے کبھی کسی کو مرگی کے دورے پڑتے دیکھا ہوگا، بالکل اسی طرح اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپنے لگ گئے، اور وہ بہت زیادہ تکلیف سے تڑپنے لگ گیا۔ تب اس نے فوراً حضرت سارہ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ میرے لیے دعا کرو اپنے خدا سے کہ وہ میری تکلیف واپس لے لے، اس کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر تو یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اس بادشاہ کو مار دیا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان کی دعا سے بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا تو اس نے دوبارہ سے اپنی غلط حرکت شروع کی، اس نے دوبارہ سے سارہ علیہ السلام کو ہراس کرنے کی کوشش کی، اور اس دفعہ پھر سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اور دوبارہ سے بادشاہ پر عذاب آ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ گئے۔ وہ شدید تکلیف میں تڑپنے لگ گیا، زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگ گیا۔ اس دفعہ اس کی حالت پہلے سے بھی بری ہو گئی۔ اس نے دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں نہیں ستاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دوبارہ سے دعا کی، وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے پھر سے وہی اپنی غلط حرکت شروع کی۔ تیسری بار پھر ظالم بادشاہ پر عذاب الہی آیا اور اس کے ہاتھ پاؤں موڑنے لگ گئے، اور وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں آ گیا۔ اس دفعہ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس دفعہ ظالم بادشاہ بہت زیادہ تنگ آ گیا، بہت زیادہ عاجز آ گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ سارہ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ تم کس کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ یہ تو کوئی جادوگرنی ہے، یہ تو کوئی بھوت ہے، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ یوں حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا اور ظالم بادشاہ سے نجات دے دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کیسی ہیں، تو سارہ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کافر کے فریب کو اسی پر لوٹا دیا ہے۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔
اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہی دونوں سے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بہت نیک اور مبارک خاتون تھیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نام کو زندہ رکھا، انہیں ان کے شوہر کی اطاعت کا اجر اس دنیا میں بھی ملا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سارہ علیہ السلام کی حفاظت کی اور کس طرح پہلے انہیں آزمایا بڑھاپے تک اولاد نہ دے کر، اور اس کے بعد انہیں ایک امیر بادشاہ کے سامنے بھیج کر بھی آزمایا، لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ہی انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا اجر دیا کہ ان کی اولاد سے کتنے انبیاء پیدا ہوئے اور رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ اور جاوید رہ گیا۔ ہمیں حضرت سارہ علیہ السلام کی لائف سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے، صبر کرنے کا طریقہ ملتا ہے، شوہر کی اطاعت کرنے کا طریقہ نظر آتا ہے، ثابت قدمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور صالح عورتوں میں سے کریں، آمین ثم آمین، اور ہماری نسلیں بھی نیک اور صالح میں سے ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، پتہ کوئی حضرت سارہ علیہ السلام کی زندگی سے انسپائر ہو کر ہدایت پا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔